سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کے اختیارات۔ قول درشاد صاحب کا یہ کالم جو روزنامہ دنیا میں شائع ہوا ہے۔ منگل کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 22 مارچ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جس میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیے گئے تھے۔ ساتھ ہی بینچ نے وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا انعقاد کردہ تاریخ 14 مئی کو یقینی بنانے کا حکم بھی جاری کیا۔ بادی النظر میں اس فیصلے میں الیکشن سے متعلق بہت سے اہم شقوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، تاہم مذکورہ فیصلے میں الیکشن شیڈول جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی 10 اپریل کو جمع کروائی جائے، حتمی لسٹ 19 اپریل تک جاری کی جائے اور انتخابی نشانات 20 اپریل کو جاری کیے جائیں۔ مزید یہ کہ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف اپیلیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 اپریل ہوگی اور 17 اپریل کو الیکشن ٹریبیونل اپیلوں پر فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے 22 مارچ کے فیصلے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 58 کے تحت 8 اکتوبر 2023 تک کے لیے الیکشن ملتوی کر دیے تھے۔ ماضی میں بھی اس شق کے تحت انتخابات مؤخر ہوتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان 1972 کی عوامی نمائندگی ایکٹ کے شق 108 جو کہ اب الیکشن ایکٹ 2018 کی شق 58 میں شامل ہے کے تحت الیکشن شیڈول تبدیل کرنے کا مجاز ہے۔ ماضی میں بھی الیکشن کمیشن ناگزیر وجوہ کی بنا پر 60 دن کے بجائے کئی ماہ کی تاخیر سے ضمنی الیکشن اور جنرل الیکشنز کرا چکا ہے، جنہیں کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق چیف الیکشن کمشنر جسٹس قاضی محمد فاروق، جسٹس سردار فخر عالم، جسٹس نعیم الدین، جسٹس ارشاد حسین اور جسٹس صابر علی مرزا کے ادوار میں مختلف انتخابات کی تاریخیں تبدیل ہوتی رہی ہے۔ بادی النظر میں الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 58 کے تحت 30 اپریل کے انتخابات کو 8 اکتوبر تک مؤخر کرنے کا فیصلہ اگست میں قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے تناظر میں کیا تھا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تمام قانونی تقاضے پورا کرتے ہوئے صدر مملکت کو مطلع بھی کر دیا تھا، مگر صدر مملکت نے اس پر کوئی زبانی یا تحریری رد عمل نہیں دیا اور الیکشن کمیشن کے بجائے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے وزیر اعظم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کرے۔ اصولی طور پر صدر مملکت کو الیکشن کمیشن کو اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کرنا چاہیے تھا، لیکن صدر مملکت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس لیے تو یہی مطلب اخذ کیا جاتا ہے کہ جب صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تو پھر صدر مملکت کو الیکشن کی تاریخ مؤخر ہونے پر کوئی اعتراض تھا ہی نہیں۔ ادھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر وفاقی حکومت کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے جس کا اطلاق حکومت پر لازم نہیں، جبکہ جمعرات کو قومی اسمبلی نے اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کرنے کی قرارداد بھی منظور کر لی، جس میں کہا گیا کہ حالیہ فیصلے سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہوا اور ایوان ایک ہی وقت میں ملک میں انتخابات کو مسئلے کا حل سمجھتا ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ اس فیصلے سے موجودہ آئینی و سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا بلکہ مزید شدت اختیار کرے گا۔ اس سے قبل وفاقی کابینہ کے اجلاسوں میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس مسترد کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں وفاقی حکومت کو یہ حکم بھی جاری کیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک 21 ارب روپے جاری کر دے، جبکہ پنجاب کی نگران حکومت کی کابینہ سیکورٹی پلان جمع کرائے۔ وفاقی حکومت کو شفاف، غیر جانبدارانہ اور قانون کے مطابق انتخابات کرانے کے لیے فوج، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے عملے اور دیگر وسائل کی فراہمی کی ہدایات بھی کی گئی۔
اگر حکومت کی طرف سے الیکشن کے لیے مطلوبہ فنڈز مہیا نہ کیے گئے تو عدالت متعلقہ حکام کو براہ راست حکم جاری کر سکتی ہے۔ جہاں تک کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کا تعلق ہے تو گورنر خیبر پختونخوا کے وکیل از خود نوٹس کیس میں فریق بننے سے معذرت کی تھی، اس لیے عدالت عظمیٰ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا اور وہاں الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن اور گورنر کی پی کو فریق بنایا گیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ گورنر کے پی 1 مارچ کے عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے اور یہ کہ انہوں نے میڈیا پر 28 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا تھا مگر بعد میں مکر گئے۔ دیکھا جائے تو پنجاب میں انتخابات سے متعلق فیصلے میں الیکشن کمیشن کی آئینی خود مختاری کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ مذکورہ فیصلے میں الیکشن کمیشن کو آئندہ انتخابات کے لیے الیکشن کی تاریخ دینے کے استحقاق سے محروم کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 105 2018 218 3 219 اور دیگر اہم آرٹیکلز کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت وسیع اختیارات تفویض کیے گئے ہیں اور قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں اور دیگر ادارے الیکشن کمیشن کے اختیارات کم نہیں کر سکتے، البتہ ان میں اضافہ کرنے کے لیے راہ کھلی ہے۔ جبکہ مذکورہ فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ تبدیل کر کے اپنی دائرہ کار سے تجاوز کیا۔ الیکشن کمیشن کو آئین کے آرٹیکل 151 اور 213 سے آرٹیکل 226 تک اور الیکشن ایکٹ 2017 کے دفعات 8، 9 اور 10 کے تحت وسیع اختیارات حاصل ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کے ان اختیارات کا خود استعمال الیکشن کمیشن کی ساکھ مجروح کرنے جیسا ہے۔ اس سے یہ گمان بھی پیدا ہوا ہے کہ اب الیکشن کے تمام انتظامی معاملات بھی جیسے سپریم کورٹ ہی دیکھیں گی۔ ان حالات میں مبصرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر حکومتی جماعتوں کی مزاحمتی رویہ اختیار کیا تو اس سے یہ بحران مزید سنگین ہوگا اور ملک میں انتشار میں اضافہ ہوگا۔ بلا شبہ عدالتی فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، لیکن اس امر میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک جس سیاسی انتشار سے دوچار ہے اس کی پیش نظر معاملات بگڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومتی جماعتوں کی طرف سے آنے والے رد عمل کی روشنی میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے دوران من پسند انتخابی نتائج کے حصول کے لیے پولنگ اسٹیشنوں پر حملے کا خدشہ موجود ہے۔ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے مذکورہ فیصلے میں الیکشن شیڈول کا خود سے اجرا آئین کے آرٹیکل 218 3 اور 219 کے منافی ہے، کیونکہ آئین کے ان دفعات میں الیکشن شیڈول کا حق الیکشن کمیشن کو تفویض کیا گیا ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ آئین و قانون کی روح کے مطابق نہیں۔ ماہرین قانون کے مطابق اگر حکومت نے پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر بل پر قانون سازی مکمل کر لی تو پھر سپریم کورٹ کا 14 مئی کو انتخابات کا فیصلہ از خود غیر مؤثر ہو جائے گا۔